الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله مولانا العظيم صلی اللہ رسول کے اما بعد۔ یہ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ تحفظ کا معنی ہے پناہ حاصل کرنا۔ یہ دو صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کی گئی، اللہ کی ناموں کی اور شانوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مختلف چیزوں سے پناہ حاصل کی گئی ہے، اور ان دونوں صورتوں کی 11 آیات ہیں۔ ان کا شان نزول یہ ہے کہ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا اور اس کی بیٹیوں نے پیغمبر سلام پر جادو کیا تھا۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے ستایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، پیغمبر سلام کو چھت سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر کوئی بھی وار کارگر نہ ہوا تو یہ جادو کر دیا آپ پر۔ آپ کے بال مبارک حاصل کیے انہوں نے زلف مبارک سے، جب کنگا کیا جاتا ہے تو اس سے بال نکلتے ہیں۔ کنگا حاصل کیا، بال حاصل کیے گھر میں کام کرنے والے کے ذریعے، اور ان کے اوپر گانٹھے لگا کر 11 گانٹھے لگا کر اس پر منتر کیا اور زروان کے کنویں میں ڈال دیا۔ اتنا شدید جادو تھا کہ وہ کنویں میں گرتے ہی کنویں کا پانی کا رنگ خون کی طرح ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی روحانیت تو بہت قوی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ پر اتنا اثر ہو گیا کہ آپ دنیا کی چیزیں بولنے لگے، دنیاوی معاملات بھول جاتے تھے۔ قرآن نہیں بولتے تھے، نماز میں نہیں بولتے تھے، اور کچھ میں نہیں، لیکن دنیا کی چیزیں، کھانا کھا لیا میں نے نہیں کھایا، کھا لیتے کہ میں نے نہیں کھایا، نہیں کھایا تو میں نے کھا لیا۔ اس طرح آپ پر 6 مہینے تک یہ کیفیت رہی۔ اللہ سے خوب دعا کی، خوب دعا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے خوب دعا کی، 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ میرے سرانے بیٹھا اور ایک میری پینتی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ مطبوب، کہا کہ ان پر جادو ہے۔ کہ من تب بس نے جادو کیا کہ لبید بن عاصم بناتو، لبید عاصم اس کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ کہا کہ جادو کہاں ہے؟ کہا کہ بیر زروان میں۔ اور یہ آیات نازل ہوئی، 11 آیات جب اسلام لے کر آئے، آپ اس کنویں پر گئے تو اس کنویں کے ارد گرد کے درختوں کی شکلیں بھی ایسی تھی، رؤوس الشیاطین، جس طرح شیطانوں کا سر، بالکل عجیب دہشتناک منظر تھا وہاں پر۔ اور کنواں دیکھا، بالکل پانی اس کے تھا جس طریقے پر خون ہو۔ خیر غوطہ خور صحابہ اندر گئے اور انہوں نے پتھر کے نیچے سے وہ کنگا نکالا، اس کنگے کے اندر وہ بال تھے اور بالوں کے اندر کانٹے تھے۔ پیغمبر سلام ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتے اور وہ گانٹھ کھلتی چلی، آج خود کھلتی چلی جاتی۔ اس طریقے پر 11 گانٹھے کھل گیا۔ آپ کو ایسے لگا جیسے آپ قید سے آزاد ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اب لبید عاصم ان کی بیٹیوں کو بلا کر قتل کیا جائے، انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، ان کو قتل کیا جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، اور چونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی سبب نظر نہیں آتا، لوگ کہیں گے کہ خواب کا ایک بہانہ بنا کر ان کو قتل کر دیا اور ان کی اور عورتوں کو قتل کر دیا۔ تو پیغمبر سلام نے اس سے بچنے کے لیے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کو ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے دین کے کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس کو، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے شفا دے دی، بس ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو۔ یہ ہے پیغمبر سلام کے اخلاق تھے کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ امت کے لیے بہت بڑی حفاظت کے طور پر دے دی۔ حدیث شریف میں بہت سخت تاکید ہے کہ صبح شام اس کو 3 بار قل ہو اللہ ملا کر جو 3 بار پڑھے گا، فرمایا کہ اس کے لیے ہر چیز کے لیے کافی۔
ہر چیز کے لیے کافی ہے، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر جادو ٹونے سے اس کی حفاظت ہوگی، مستقل بنیادوں پر مل کے آ جائے۔ سوتے ہوئے ایک ایک بار پڑھنے کا اس کا ذکر آتا ہے۔ اس آدمی کو ایسا ہو جائے کہ دو صورتوں کو بار بار دہراتا رہے، پڑھتا رہے، تو جادو کے اثرات اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تحفظ کے یہ دو صورتیں نازل کی ہیں۔ پیغمبر اسلام کا نماز میں پڑھنا بھی ثابت ہے، بعض سفر میں فجر کی نماز میں پیغمبر اسلام نے اور بالفلق و بالناس جنوب جماعت کی نماز میں کرائی، کیونکہ سفر میں مختصر نماز ہوتی ہے تو اس نے اپنے ان صورتوں کو بھی پڑھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی۔ فلق کہتے صبح کی سفیدی جو پھوٹتی ہے، صبح سحر نمودار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فلق، رب فلق کی۔ کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، ہر اس شے کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، جتنی بھی ضرر والی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے شر سے۔ ہر چیز میں شر ہے، خیر والی چیز میں شر ہے۔ آپ دنیا میں کتنی خیر کی چیزیں اور شر بن جاتی ہیں۔ من شر ما خلق، یعنی جو بھی مخلوق ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے انسان کو، اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی سواری خریدو، جب بیوی گھر میں لاؤ، جب کوئی سودا خریدو تو اس میں دعا پڑھو، اللہ من نصر خیر و خیر ما خلق کرو، اعوذ بک شر ما خلق کرو، اللہ اس کی خیر اور اس خیر کے لیے پیدا عطا فرما، اور اس کے شر سے ہر چیز شر و خیر ہے، زمین میں شر و خیر ہے، اللہ جو اس کے شر سے یہ بڑی عجیب دعا ہے۔ انسان کو کپڑا خریدے، کوئی چیز، اللہ میں سے خیرہ ہو خیر ما خلق کرو، شر ما، جو چیز بنائی جاتی انسان بناتے اس میں سنیا لفظ لاتے ہیں، اللہم انا اعوذ بک من خیری خیر ما سنیا لہو، اعوذ بک من شرہ شر ما سنیا لہو، اس میں سنت کا لفظ لاتے ہیں، جو پیدا شدہ ہے اس میں خلق کا لفظ لاتے ہیں۔ من شر ما خلق، شر غاسق اذا وقب، اور رات کے شر سے جب وہ وقب چھا جاتی، رات کو شر نکلتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اپنے بچوں کو مغرب ہوتے ہی گھروں میں رکھ لو، اس لیے کہ شیاطین پھیلتے ہیں، ہر شر والا رات کو نکلتا ہے، چور بھی رات کو نکلتا ہے، ڈاکو بھی رات کو نکلتا ہے، سانپ بچھو موذی جانور بھی رات کو نکلتے ہیں۔ من شر غاسق اذا وقب، اور بدکاریاں کرنے والے رات کو نکلتے، اگرچہ نیکوں کے لیے بھی رات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور وہ اللہ سے مناجات کرتے ہیں، لیکن رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، من شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونک مارنے والیوں کی فی العقد، کس میں؟ گھنٹوں میں، یہ خاص طور پر یعنی جادوگرنیوں سے، کیونکہ عورتیں اس میں بہت شامل ہوتی ہیں، عورتیں اس کام میں، کیونکہ اس میں نجاست اور پلیتی جادو میں ہوتی ہے، اور جو ہے نا وہ 10 دن تو بالکل نجس پلید رہتی ہے، اس لیے ان دنوں میں جادو والی جو عورتیں ہیں ان دنوں میں زیادہ کام کرتی ہیں۔ شر نفاثات فی العقد، نفس کہتے ہیں پھونک مارنا، عقد گاٹھوں میں۔ من شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، حاسد سے، یہ دیکھو انسانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری حسد ہے، یہ ساری چیزیں حسد کی وجہ سے، یہودیوں کا حسد تھا رسول اللہ سے، کہ ان کو کیوں نبی بنا دیا، ہمارے سے نبی نے، آپ جانتے بھی تھے، یعرفون کما یعرفون ابناؤہم، حسد سب سے خطرناک، حاسد اللہ سے ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تو نے کیوں ان کو ایسے نعمت دے دی، مجھے دینی چاہیے تھی یا اس کو نہیں دینی چاہیے تھی، یہ حسد ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہے۔ استغفر اللہ، بہت خطرناک بیماری، سب سے بدترین بیماری حسد کی بیماری۔ شیطان گمراہ ہوا حسد کی وجہ سے، آدم السلام سے کہا جھگڑا تھا حسد کی وجہ سے۔ زمین میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے قابیل نے حابیل کو، کیا حسد کی وجہ سے، اس کی بیوی خوبصورت ہے میری خوبصورت نہیں، حسد ہو گیا۔ حسد کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو کوئی چیز دے، کوئی چیز دے، آپ کو اگر کوئی چیز کمتر ملے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو محروم رکھا ہے، اور نعمتیں آپ کے پاس ہیں، جو ان کے پاس ہیں، ان کے بعد جو آپ کے پاس ہیں، دنیا میں سب کے پاس ساری نعمتیں تو ہے ہی نہیں۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان کے جس سے حسد اس کے لیے دعائے خیر کرے، بہت یہ کنین کی گولی ہے، یہ کھائے گا تو صحت مند ہو جائے گا، اس پہ دعا کر اللہ اس کو اور ترقی دے، ایسے مشکل سے دعا نکلے گی لیکن اس کے ملیریا بخار اتر جائے گا، حسد کا ملیریا اتر جائے گا۔ شاہ عبد العزیز مدد دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانی بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری حسد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پورا قرآن میں آخر میں اس کو بیان کیا، من شر حاسد اذا حسد، حاسد سے جب حسد کرے، دیکھو دل میں تھوڑی بہت ہی انسان، اچھے لوگ بھی جلن آ جاتی کہ دیکھے تو تھوڑی سی دل میں گھٹن سی، دل میں ایسی آ جاتی، لیکن زبان سے اس کے اظہار نہ کرے،
اور اس کے موافق عمل نہ کرے تو وہ معاف ہو جاتی ہے، دل میں آئی بات ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسے آ جائے تھوڑی دیر کے لیے کسی دن بات آ جائے پھر اس کے لیے دعا خیر کر دے تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ لیکن اذا حسد، حسد مطلب زبان سے ایسی بغض کی باتیں کر رہا ہے، اس کے خلاف اس کی تنقید کر رہا ہے، یا عمل ایسا کر رہا ہے جس سے اس کو نیچا دکھانا ہے، اس کی توہین کرنی ہے، یہ ایسا اگر کرتا ہے تو اس کے شر سے حفاظت فرما، من شر حاسد اذا حسد۔ یہ اس لیے پیغمبر فرمایا اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو، زیادہ ظاہر نہ کیا کرو، حاسدوں کا حسد لگے گا، لیکن حسد کسی سے ہو یہ بری بات بھی نہیں۔ لا خیر فی من لا یحسد، حدیث بات ہے جس سے کوئی حسد نہ کرے اس میں کوئی خیر نہیں، کیونکہ حسد دلیل ہے کہ اس آدمی میں خیر رکھے، اس لیے تو دوسرا جل رہا ہے، اس کو دیکھ کے جل رہا ہے۔ خدا کے فیصلے پہ تم ہو ناراض، کافی افسوس کیوں مر رہے ہو، کافی افسوس کیوں مر رہے ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے۔ لہذا من شر حسد، تو فلک، رب فلک پناہ مانگی صرف ایک چیز سے، رب فلک سے، یعنی پھوٹنے والے صبح کی رب سے۔ اور کتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے؟ 4 چیزوں پناہ مانگی، شر ما خلق حاصل، نفاسات حاصل، اور پناہ جس رب کی مانگی وہ وصف ہے کہ رب الفلق۔ اگلی آیت کے اندر، اگلی صورت میں، صلی اللہ علیہ وسلم، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے، رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ دیکھو یہاں 3 جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی پناہ لی گئی اور پناہ مانگی گئی ایک چیز سے، وہ ہے وسوسہ۔ اور کہ یہ وسوسہ اتنا خطرناک ہے، شیطانی وساوس بہت خطرناک ہے، اس لیے 3 نام دے کر اللہ تعالیٰ نے وسوسے سے، کیونکہ یہ وسوسہ کفر تک لے کے جاتا ہے، انسان کو کافر بنا دیتا ہے، پھر شک و شبہ، شکوک و شبہات، یہاں تک کہ کفر میں۔ اسی طرح جتنے لوگ ایمان والے تھے بعد میں وہ کافروں والی باتیں کر رہے ہیں، کفریہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وسوسے، شیطانی وسوسے۔ اور وسوسہ کب آتا ہے؟ جب انسان کے دل میں نور نہیں ہوتا، جب دل نور سے خالی ہوا ہے پھر شیطان کب آتا ہے؟ اگر دل میں نور ہو تو پھر قریب نہیں آتا شیطان۔ اس لیے ذکر اذکار کا شان کو اہتمام رکھنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں شر الوسواس، شر سے وسوسہ ڈالنا۔ اصل میں وسواس تو وسوسے کرتے ہیں، لیکن یہ شیطان سراپا وسوسہ ہے، جیسے کہتے ہیں سراپا محبت، یہ سراپا وسوسہ ہے۔ الخناس، جو وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، خنس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، اگلے کو شکوک و شبہات میں ڈال دیتے۔ آج نیٹ کے اوپر بڑے بڑے جغادری بیٹھے، بڑے بڑے بدماش بیٹھے، ایسی بات کریں گے اور انسان کو جو ہے نا اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ان کو پیدا ہو گئے، ایسی باتیں کریں۔ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ لہذا انسان کو اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت والا بتاکید فرماتے تھے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ اور ظہر کے بعد 21 بار پڑھا کرو، اور صبح شام کے معمولات کی بندی کرنی چاہیے تاکہ شیطانی وساوس سے انسان کی حفاظت ہو۔ اور یہ صورتیں خود ان کو معمول بنانا بھی ان سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اور تفصیل کے ساتھ قرآن مجید مکمل ہو گیا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق اس کی تلاوت، صحیح قرآن پڑھنا ہے، اور دوسرا حق اس کا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، اور تیسرا حق اس پر عمل کرنا ہے، اور چوتھا حق قرآن مجید کی اشاعت اور اس کی جو ہے ترویج میں حصہ لینا ہے۔ 4 بڑے حقوق ہیں قرآن مجید کے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ قرآن پڑھ بھی لیا اور قرآن بھی لیا، اب اس پر عمل کرنا ہے، ان باتوں پر، اور اس کی ترویج میں، ترویج کا یہ مدارس، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ علماء عالمات، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نہ ہوتے آج پتہ نہیں جہالت کا کیسے غلبہ ہوتا۔ ہاں، کیا یہود کے پاس وسائل نہیں تھے؟ کیا نصارے کے پاس وسائل نہیں تھے؟ آج ان کی کتابیں اپنی اسی شکل میں بھی موجود ہیں۔ یہودیوں سے پوچھو بھائی، یہ تو تورات تو نازل ہوئی تھی جو ہے
عبرانی زبان میں کہاں ہے تمہارے پاس؟ انجیل نازل ہوئی تو سریانی زبان میں کہاں ہے تمہارے پاس؟ آج اللہ کا شکر ہے قرآن مجید زیر و زبر کے ساتھ محفوظ ہے، اس کے ترجمہ محفوظ ہے، اس کی تفسیر محفوظ ہے، اس کے طریقے محفوظ ہیں۔ یہ سب انہی پڑھنے پڑھانے والے کی برکت ہے، پڑھانے والوں کی اور پڑھنے والوں کی۔ جب پڑھنے والے پڑھیں گے، پڑھنے والی پڑھیں گی تو پڑھانے والے بھی پڑھائیں گے۔ جب گاہک نہیں ہوں گے تو بیچارہ دکان والے کی دکان کیسے چلے گی؟ اس لیے آپ نے فرمایا بھائی علم سیکھو۔ یہ علم سیکھنے کے کتنے فضائل رسول اللہ نے بیان کی، اسی وجہ سے بیان کی کہ جب یہ سیکھیں گے تو سکھانے والے بھی سکھائیں گے۔ جب کنویں پہ پانی کھینچیں گے تو کنویں کے اندر سے نیچے سے پانی بھی آئے گا۔ تو بہرحال بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جنہوں نے ہمیں پڑھا ہے اور جن طالبات نے پڑھا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں سب سے کہوں گا کہ اپنے اوقات کو فارغ کرے اور قرآن مجید کو سمجھے، احادیث کو سمجھے۔ اپنا اسی شغل میں اگر زندگی گزر جائے گی، کہتے ہیں حدیث میں آتا طالب علم میں جو مر جائے تو طالب علم میں تو اس کے حساب کتاب ہی نہیں جو طالب علم بن کے مرتا ہے، اور دوسرا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت دن علماء کے ساتھ ہی کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اس سے اچھا کیا مشغلہ ہے پڑھنے پڑھانے کے مشغلے سے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بس میں انہیں باتوں پر اتفاق کرتا ہوں اور آپ حضرات سے وہ بھی میں نصیحت کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی تقویٰ بھی اختیار کریں، گناہوں سے بھی بچیں، پاکیزگی اختیار کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ خصوصی تعلق لگائے، تلاوت آیات یعنی تلاوت کا بھی معمول بنائے، سمجھنے پڑھنے پڑھانے کا بھی معمول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین۔ خواتین نے بیعت ہونا تھا، میں بیعت کے دوبارہ ولم تفصیلنا وترحمنا ونكون الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ اس قرآن مجید کے مکمل ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ پڑھانے والوں کا پڑھانا، پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرما۔ یا اللہ آنا اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن مجید کو خوب سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی آپ سے نصیب فرما، اللہ ہر طرح کی آپ سے نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا جو ادارہ ایبٹ آباد میں چل رہا ہے، یا اللہ جامعہ المعارف اس کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ خوب یا اللہ اس کی طرف طالبات کا خوب رجوع فرما، اور پڑھانے والی جو اسلامیہ ہیں خصوصاً یا اللہ سب بھائی صاحب کے مشیرہ ہیں، یا اللہ ان کو خوب صحت اور آپ سے برکت نصیب فرما، اور جو پڑھانے والی ہیں اور مرحوم کے لیے بھی یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، یا اللہ اس کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے بے حساب مقصد فرما، اور یا اللہ اور وہاں پر جو کام شروع کیا ہے اللہ کا خانقاہ کا کام شروع کیا ہے، یا اللہ ان کے بھائی عاصم کو بھی اس کا پورا اہل فرما اور کام کی پوری توفیق عطا فرما، ان کے والد صاحب والدہ کو صحت طرح سے نصیب فرما، اور یا اللہ جن نے پڑھا ہے یا اللہ کی چچی جان یا اللہ کو خوب برکت نصیب فرما، اللہ ان کے پورے قوم قبیلوں کو، ان کے چچے ہیں دنیا سے جو چلے گئے چچا صاحب ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے پورے خاندان کی مغفرت فرما، جو پیچھے ہیں بچے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں اور پورے علاقے والے وہاں ہیں، اللہ سب کو خوب برکت حافظ نصیب فرما۔ سر کے میں دوست ہیں مائیں بہنیں یا اللہ کسی کو معلوم نہ فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہمارے اولادوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، ہر طرح کی آپ سے نصیب فرما، یا اللہ ٹوٹی پھوٹی ہماری کاوشوں کو تو قبول فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے بھی میرے گھر والوں کو خوب صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کا خوب اقبال بلند فرما، یا اللہ طلحہ ان کی اہلیہ یا اللہ دردا یا اللہ سبب پیدا فرما، یا اللہ اس کی خوب دینی خدمت کے لیے ہمارے تمام بچوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور ہم سب کو استعمال فرما، یا اللہ والدین اساتذہ و شیخ الفارغ سب کی مغفرت فرما، یہ اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح نبی فرما بردار فرما، ہماری رزق روٹی میں یا اللہ برکتیں پیدا فرما، جتنے کام میں آنکھ کے ساتھ سارے کاموں کا انجام فرما، یا اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر اپنے خزانوں سے سب کچھ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم۔